الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان للعبد إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ عبادت کی نیت کے ساتھ نماز و درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا لکھوں کہا کروڑہا کرم اور احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کے اس میں آج 27 شب لیلۃ القدر کی سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پڑھانے والے پورا مہینہ قرآن مجید حضرت مفتی صاحب، میں تو کہتا ہوں آپ حضرات کی یہ بھی سعادت ہے کہ کوئی بندہ ایک عام حافظ صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے، کوئی بندہ ایک قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتا ہے، کوئی نمازی ایک عالم دین کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں۔ اس مسجد کے نمازی بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے ایک قاری قرآن، عالم دین اور مفتی صاحب کے پیچھے پورا مہینہ اللہ کا قرآن سنا ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب کو، حضرت مخدوم العلماء پیر عبدالوحید ڈوگر صاحب کو بھی، اور آپ جن حضرات نے پورا مہینہ جم کر اللہ کا قرآن سنا، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ کی عنایت سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے پورا مہینہ قرآن سنا وہ بھی سعادت والے ہیں، ٹائم ان کا بھی پاس ہو گیا۔ جنہوں نے کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے ٹائم گزارا، ٹائم ان کا بھی پاس ہو گیا۔ جنہوں نے گھر میں بستر کے اوپر ٹائم گزارا، ٹائم ان کا بھی پاس ہو گیا۔ یہ ٹائم رکتا نہیں ہے، یہ ٹائم چل رہا ہے، لیکن اس ٹائم کی قدر اور قیمت کا پتہ چلے گا جب آپ کی یہ آنکھ بند ہو جائے گی۔ جا کر ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر پوچھو، جو پچھلے سال آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، آج ہم میں نہیں ہیں، قبرستان کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو
کہ جو وقت آپ نے رمضان المبارک 1444 میں جامعہ مسجد عثمانیہ میں حضرت پیر عبدالوحید صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے گزارا، مفتی صاحب کے پیچھے قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے گزارا، یا جن لوگوں نے وہ وقت ہوٹلوں پہ گزارا، اللہ کی قسم ذرا ان سے جا کر پوچھو کہ تمہیں اس وقت کا کیا ملا، اور اس سے پوچھو تمہیں اس وقت کا کیا ملا۔ یہ ٹائم چل رہا ہے، لیکن اس ٹائم کو قیمتی کہاں ہونا ہے۔ اللہ اکبر، آج کیونکہ 27 کی شب بھی ہے، میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا تذکرہ آیا۔ فرمایا کہ 1000 سال تک جس نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا، اس نے اپنے جہاد کا ساز و سامان نہیں اتارا، رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، دن کو روزہ رکھ کر جہاد کیا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کر دیا، او اللہ کے نبی، ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہے، ہماری تو عمر بہت تھوڑی ہے، ہماری تو عمر 60-70 سال ہے، یہ 1000 مہینہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طریقے سے فرمایا کچھ انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا، جن میں سے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، اللہ کے یہ پیغمبر ہزاروں مہینے، کئی سو سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور آنکھ چپکنے کے برابر بھی اللہ کی عبادت سے یہ غافل نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات آئی، اللہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تھوڑی ہیں، میری امت کے لوگوں کی عمر 60-70 سال ہے، اگر میری امت کے لوگوں کی بھی عمر اتنا ہوتی تو یہ بھی اتنی عبادت کرتے، یہ کیسے قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ عبادت کا مقابلہ کریں گے کہ ان کی عمریں کئی سو سال تھیں، وہ تو سالوں سال عبادت کیا کرتے تھے، میری امت کے لوگ پھر عبادت کے اندر ان کو کیسے ملیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر ابھی یہ بات آئی ہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبریل امین کو بھیجا، کہا جبریل آجا یہ قرآن لے جا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دے کہ ان اپنی امت کے لوگوں کو اعلان کر دو، او میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب آپ کو اپنی امت کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک آپ کی امت کے لوگوں کی عمریں تھوڑی ہیں، لیکن میں اللہ رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات عطا فرما رہا ہوں، میں اللہ ایک ایسی رات دے رہا ہوں، اگر وہ رات عبادت کر لیں گے، اگر وہ رات اللہ کو یاد کر لیں گے، اگر اس رات میں وہ قرآن کی تلاوت کر لیں گے، اگر اس رات میں اگر وہ آخری عشرے کے اندر آ کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، وہ اگر رات آ کر جامعہ عثمانیہ میں علماء کی باتیں سننا بیٹھ جائیں گے، اگر وہ آ کر علماء کی زیارت کے لیے بھی آ جائیں گے، قرآن کا آخری ختم کے موقع کے اوپر اپنی دعا کی غرض سے آ جائیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جا میرے محبوب کو جا کے بتا دے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ فرمایا یہ رات وہ ہے کہ اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا، اس رات کے اندر ہم نے قرآن کو بھیجا، اس رات کے اندر اللہ کا کلام آیا، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب کوئی آدمی کسی کا تذکرہ کرتا ہے، اگلا آدمی خاموش رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، پھر وہ اس کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے، اس کا کندھا ہلا کے کہتا ہے، اس کو بار بار بلا کے کہتا ہے یار تجھے پتہ بھی ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے تجھے پتہ بھی ہے اس کی قیمت کا؟ تجھے پتہ ہے کہ اس کی قیمت کتنا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ یہ کروڑوں کی چیز ہے، یہ لاکھوں کی چیز ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا اسی طرح سمجھ لو۔ اللہ نے فرمایا او امت کے لوگو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی شان کیا ہے، لیلۃ القدر کی عزت کیا ہے، لیلۃ
القدر کی عظمت کیا ہے، لیلۃ القدر کی برکت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے خود ہی جواب دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ وہ رات ہے، اس رات کے اندر آ کر عبادت کرنا تمہارا کام ہے، اس رات میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور رکوع کرنا، اللہ کے حضور قیام کرنا، اللہ کے حضور سجدہ کرنا، اللہ کے حضور بیٹھ کر اتحیات کے اندر اللہ سے دعائیں مانگنا، سجدے میں پڑھ کر اللہ سے رونا، سجدے میں پڑھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ اکبر۔ کبھی قرآن کی تلاوت کرنا، کبھی تسبیحات پڑھنا، کبھی ذکر کرنا، کبھی درود شریف پڑھنا، کبھی مسجد کا ایک کونا پکڑ لینا جب پوری مسجد خالی ہو، کوئی بھی نہ ہو، اور کبھی رات کو اٹھ کر گھر کے کمرے کے کونے کے اندر بیٹھ جانا، اپنے اللہ کو کہہ دینا، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دینا، اللہ تجھے تو پتہ ہے میں کتنا گناہ گار ہوں، اللہ تجھے تو پتہ ہے میری زندگی کتنی گند سے بھری ہوئی ہے، اللہ تجھے تو پتہ ہے میں نے کتنی تیری نافرمانی کی ہے، اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے تو بال بھی سفید ہو چکے ہیں، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتے کرتے گزر گئی، ساری زندگی تیری بغاوت کرتے کرتے گزر گئی، ساری زندگی مجھے گناہ کرتے کرتے گزر گئی، کہیں میری نگاہ غلط اٹھی ہے، کہیں میرا ہاتھ غلط اٹھا ہے، کہیں میرا پاؤں غلط اٹھا ہے، کہیں میری سوچ غلط اٹھی ہے، کہیں میرے دماغ نے غلط کام کیا ہے، اللہ تجھے تو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے۔ پروردگار عالم جس طرح تیرے محبوب نے فرمایا، آج میں آ گیا تیرے دروازے کے اوپر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام فی لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا جو آ گیا لیلۃ القدر اللہ کے حضور، جس نے اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائی آج آپ بھی 27 کی شب یہاں بیٹھی ہیں، یہ یقین کر کے بیٹھو، یہ دل کے اندر سوچ کے بیٹھو، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، رب اکبر کی قسم دل میں دو گناہوں کا اپنے اللہ کے سامنے رکھتے جاؤ، دل میں توبہ کرتے جاؤ، دل میں معافی مانگتے جاؤ، رب اکبر کی قسم ہے وہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر جا رہی ہیں، رات کا وقت ہے، دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ایک کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی ہے، زار و قطار روئی جا رہی ہے، دھاڑے مار کے روئی ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی ابو ہریرہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا اللہ مجھے اس حال میں بھی معاف کر دے گا، کیا اللہ میری بخشش کر دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او اللہ والی تو سے کیا گناہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگی مجھ سے گناہ ہو گیا کہ میں نے زنا کر دیا، زنا کے بعد میرا بچہ پیدا ہو گیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، کہا او عورت، او اللہ کی بندی، تیری بخشش نہیں ہو سکتی، اللہ کے ہاں تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ دھاڑے مار کے رونے لگی، وہ چیخنے اور چلانے لگی۔ بعض اوقات اللہ رب العالمین جس کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اللہ جس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اللہ جس کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اس کو پھر اپنے در پہ آنے کی بھی توفیق دیتے ہیں، اللہ ہی توفیق دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا بندہ مانگ مجھ سے، وہ بندہ ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، پھر اللہ اس کے دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہونے لگتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، او فرشتوں آؤ دیکھو یہ وہی میری لوگ ہیں، یہ وہی میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ تو جائیں گے زمین کے اندر دنگا فساد کریں گے، یہ تو قتل و غارت کریں گے۔ فرمایا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ کی قسم یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ عورت دھاڑے مار کے رونے لگی، کہنے لگی ہے میں برباد ہو گئی، ہے میں ماری گئی، ہے میں کیا کروں گی، ہے آج ابو ہریرہ نے کہہ دیا، ہے آج محدث اعظم نے کہہ دیا، اے آج اتنی بڑے امت کے محدث نے کہہ دیا تیری کوئی بخشش نہیں۔ ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے دل میں بات آ گئی، یار میں نے اس عورت کو تو کہہ دیا، کیوں نہ جا کر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں۔ دل کے اندر بات آ گئی کہ شاید یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اس عورت کو ایسے نہیں کہنے دینا چاہیے، پہلے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوراً دوڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جا کے عرض کیا، اللہ کے نبی، ایک عورت نے مجھ سے اس طرح پوچھا، میں نے اسے کہہ دیا کہ تیری بخشش نہیں ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، او ابو ہریرہ، تو بھی ہلاک ہو گیا، تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ فرمایا ابو ہریرہ، تو نے نہیں پڑھا جو گناہ کرے گا، جو قتل کرے گا، جو گناہوں کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، جو گناہوں کے اندر اور دگنا ہوتا چلا جائے گا، قیامت والے دن اس سے پوچھو گی، ہاں ہاں الا من تابا، اگر اس نے توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی، دل کی نیت سے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لا کر اس نے آگے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ اب میں ساری زندگی آگے عمل نیک کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ خالی اس بندے کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں یہ تصور میں آپ کو کہتا ہوں، یہ بابا جی بیٹھے ہیں، کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ کتنی عمر ہوگی اندازہ؟ 50-60 ہوگی؟ الحمدللہ 66 سال عمر ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے بابا جی بیٹھے ہیں، میری عمر بھی کافی 45 سال عمر ہے۔ اللہ کی دربار میں کئی ایسے بھی ہوں گے جن سے کئی غلطیاں ہو گئی ہیں۔ انسان جو ہے، بنانے والے نے کہا خلق الانسان ضعیفا، بنانے والے نے کہا کمزور ہے، جب بنانے والے نے کہہ دیا تو ہم ہیں ہی کمزور۔ اللہ والے لکھتے ہیں، فرمایا کہ جب انسان کمزور ہے، بنانے والے نے کہہ دیا، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیا کرو، کہہ دیا کرو اللہ دیکھ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، میری طاقت نہیں ہے کہ میں اس گناہ سے بچوں، اللہ تو توفیق دے میں اس گناہ سے بچ جاؤں، اگر تو مجھے توفیق نہیں دے گا پھر میرا اللہ مجھے قیامت والے دن اس گناہ پہ پکڑنا نہ، مجھے اس گناہ پہ پکڑنا نہ، میری اس گناہ پہ پکڑ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بڑی عمر کا آدمی آ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ ساری زندگی میں نے تیری بغاوت کی، 50 60 70 سال میری عمر ہو گئی، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، تیرے محبوب کی سنت کو میں نے ذبح کیا، اللہ میں نے ساری زندگی جھوٹ بولا، ساری زندگی میں نے غلط کاروبار کیا، ساری زندگی میں نے لوگوں کے دل دکھائے، اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، کیا تو اب بھی مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ اب تو میری آنکھیں جواب دے گئی ہیں، صحیح دیکھ نہیں سکتی، اللہ اب تو میرا دماغ ایسا ہو گیا صحیح سوچ نہیں سکتا، اللہ اب تو میرے ہاتھ ایسے ہو گئے یہ صحیح پکڑنے کے قابل نہیں ہے، اللہ اب تو میرے پاؤں ہیں صحیح چلنے کے قابل نہیں ہے، اب تو میرے گھر والے میرے اپنے بچے بھی مجھے بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ وہ بھی جا کر مولوی صاحب سے کہتے ہیں حضرت دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے ابا کے اوپر آسانی کر دے۔ آسانی کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی بڑے بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو جلدی سنبھال لے، اللہ اب میں دنیا کے کسی کام کا نہیں ہوں، کیا تو اب بھی مجھے معاف کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا او میرے بندے، کتنی خوبصورت لفظ، یا عبادی او میرے بندے۔ اب میں کہتا ہوں نا حضرت پیر صاحب، اب میں کہتا ہوں حضرت مولانا دلشاد صاحب، نام لے کر پکارتا ہوں تو یہ بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ہمیں کیوں بلایا۔ میں کہتا ہوں بابا جی میری بات سنو، حضرت جی میری بات سنو، اللہ اکبر۔ بندہ اگر سامنے والا کوئی بڑے عہدے والا ہو، کوئی بڑی کرسی والا ہو، کوئی بڑے مقام والا ہو، بڑی شان والا ہو، اگر وہ پکارے تو انسان دوڑ کے بھی جاتا ہے، یار بڑے آدمی نے مجھے بلایا ہے۔ یوں سمجھ لو اللہ نے کہا یا عبادی او میرے بندے، اللہ میرے بندے۔ اب آپ میں سے ہر یہ بندہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کہا یا عبادی او میرے بندے، کتنی پیار بھرے جملے ہیں۔ جس طرح بندہ کہتا ہے، بیٹے کو بلاتے ہیں او میرے بیٹے، او میرے شاگرد، او میرے بھائی بات سنیے، میرا اللہ کتنی عزتوں سے نواز رہا ہے، کہتا ہے میرے بندے۔ اگلے جملے بھی سنیے، یا عبادی میرے بندے، اسرفوا علی انفسہم، تو نے اپنے اوپر جتنا بھی ظلم کیا ہے۔ دیکھو نا اللہ بھی گناہ گار کو پکار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا تقوی والے بھی نہیں فرمایا، اللہ نے نیکوکاروں کو بھی نہیں فرمایا۔ یا عبادی الذین اسرفوا، فرمایا میرے بندے تو نے اپنے اوپر جتنا ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے پھر بھی نا امید نہ ہونا۔ تیری 70 سال عمر ہے، 100 سال کے قریب عمر ہے، تو دنیا کے کسی کام کا نہ رہی نہیں رہا۔ ہاں اگر تیری سانسیں چل رہی ہیں، 3 لوگوں کی اس دنیا کے اندر کوئی توبہ قبول نہیں، 3 لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ پوری توجہ سے میری بات سننا، ایک تو ابلیس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے، ابلیس کی کوئی معافی نہیں ہے، ابلیس معافی بھی مانگے اللہ کے ہاں کوئی توبہ قبول نہیں۔ دوسرا جو قابیل تھا، جو سارے کے سارے گناہ گاروں میں سے سب سے پہلے دنیا کا قاتل تھا، فرمایا اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا ہے، ان بدبختوں کی بھی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کائنات کے اوپر جتنا بڑا کافر ہے، جتنا بڑا ظالم ہے، جتنا بڑا فاسق ہے، جتنا بڑا فاجر ہے، جتنا بڑا گناہ گار ہے، اللہ کی قسم ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مغرب کی طرف فرمایا توبہ کا دروازہ ہے، چل کے جاؤ 40 سال کی مسافت پر وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ فرمایا وہ اس وقت بند ہوتا ہے جب تیری روح یہ یہاں انڈرگڑھ کے اوپر آ جاتی ہے، گلے کے اوپر آ جاتی ہے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یا پھر جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر بھی توبہ کا دروازہ بند ہوگا، ورنہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جتنا بڑا بھی تو گناہ گار ہے، آ جا اللہ کی دربار میں، تیری جتنی عمر ہے تو جہاں کہیں رہنے والا ہے، اللہ میں اتنی بڑا گناہ گار ہوں، میں نے تو اپنی یہ ساری کی ساری زمین گناہوں سے پر کر دی ہے، اللہ یہ جگہ بھی میری مخالفت، اللہ یہ علاقہ بھی میری مخالفت، اللہ یہ زمین کہے گی اس نے میرے اوپر زنا کیا تھا، اللہ یہ زمین تو کہے گی اس نے میرے اوپر سود کھایا تھا، یہ زمین کہے گی اس نے رشوت دی تھی، یہ زمین کہے گی اس نے جھوٹ بولا تھا، اللہ ساری زمین کو میں نے بھر دیا، اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ اللہ کا کیونکہ فرمان ہے، فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، فرمایا یہ ساری کی ساری زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، ایک ایک چیز انسان کی بیان کر دے گی۔ ہاں جو نیک لوگ ہیں، آج آپ 27 شب میں یہاں مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، رب اکبر کی قسم ہے یہ مسجد کی زمین آئے گی، قیامت والے دن یہ آ کے بتائے گی، قیامت والے دن یہ آ کے کہے گی اللہ میں ان کے سجدوں کی گواہ ہوں، اللہ میں ان کی تہجد کی گواہ ہوں، اللہ میں ان کے قرآن پڑھنے کی گواہ ہوں، اللہ میں حدیث رسول اللہ سننے
की गवाह हूँ। अल्लाह इतनी अरसे से इतनी पूरा नस्ल नसर हजरत डोगर साहब, हजरत पीर साहब यहाँ अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत पीर साहब मुझे अभी बता रहे थे कि 1955 के अंदर मेरे दादाजी ने हजरत हाफिज अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत अब्दुल रशीद नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता थे। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जुहात की ये बरकत है कि आज उनकी नस्ल दर नस्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन काम ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज जब यहाँ हजरत पीर साहब अल्लाह अकबर कहते होंगे, यहाँ पीर साहब मिंबर के ऊपर आकर बैठते होंगे, यहाँ पीर साहब काल अल्लाह काल रसूल का दर्स देते होंगे, यहाँ पीर साहब जब सुबह कुरान का दर्स देते होंगे, अल्लाह की कसम इनके दादा की भी और इनके अब्बा की कब्र के ऊपर ठंडक पै जाती होगी। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी इनके दादाजी ने खिदमत की, सारी जिंदगी। यार वो क्या खुश नसीब लोग होते हैं। कई लोग उनकी शराब पीते गुजर गई, कई लोगों की जिना करते गुजर गई, कई लोगों की सूद खाते गुजर गई। अल्लाह की कसम ये जो नूरानी चेहरे बैठे हैं, ये उलमाए कराम बैठे हैं, रब अकबर की कसम है इनके वजूद की बरकत है कि आज ये दुनिया मौजूद है। आज तुझे और मुझे अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, वरना तेरे मेरे जो अमल हैं, आज तेरे मेरे जो अमाल हैं वो ऐसे हैं कि आसमान से आग की बारिश बरसती। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक मुझे याद आ गई। फरमाया हदीस पाक में आता है जब इंसान गुनाह करता है, हद से आगे बढ़ जाता है, ज़मीन कहती है अल्लाह मुझे हुक्म दे मैं इस बदबख्त को निकल जाऊं। आसमान कहता है अल्लाह मुझे हुक्म दे मैं इनके ऊपर आग की बारिश बरसा दूं। अल्लाह फरमाते हैं ठहर जाओ ठहर जाओ, अल्लाह ये बड़ा नाफरमान है, अल्लाह देख तो सही इसने तेरी कितनी बगावत की। अल्लाह फरमाते हैं ठहर जाओ मैं इसकी तौबा के इंतज़ार के अंदर बैठा हूँ। ये सुबह गुनाह करता है तो शाम को तौबा करेगा, शाम को गुनाह करता है तो सुबह तौबा करेगा। इसी तरह कई सुबह और कई शामें गुजर जाती हैं। अल्लाह अकबर। ये बंदा तौबा के लिए नहीं आता। मैं कह रहा था इन्हीं उलमा के वजूद की बरकत है, इन्हीं उलमा के वजूद का सदका है। अल्लाह अकबर। जामिया उस्मानिया मस्जिद के नमाजियों में अल्लाह की कसम मस्जिद में बैठ के तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुँह पे खुशामद करने का ये रवादार नहीं हूँ। तुम्हें पता है बहुत कम निस्बत वाले लोग कहीं इमाम होते हैं। अल्लाह अकबर। आप यकीन करो कि जब मुझे पता चला कि हजरत पीर साहब हजरत खाकवानी साहब के खलीफा हैं, अल्लाह अकबर, मेरा भी दिल करता है काश मेरा यहाँ करीब घर होता, अल्लाह मुझे भी हजरत पीर साहब के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता। यही उलमाए कराम है, वरना आज इस उम्मत के क्या हाल है। अल्लाह अकबर। आप वीडियो देखो, आज तो जदीद ज़माना है, हर एक के पास टच मोबाइल है, हर बंदा सोशल मीडिया पे बैठा है। अगले दिन एक वीडियो मैंने देखी, सगा बाप बैठा है, सगा बेटा है उसका, बेटा अपनी बहन के ऊपर, जवान बहन के गले को दबा रहा है बिस्तर ऊपर डालकर। बाप साथ बैठा है, बाप ने खुद अपने हाथ से कराया, उसने अपनी बहन को मौत की नींद सुला दिया। कहाँ मुसलमान पहुंच गया। और वीडियो आई सामने, अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू रोता है। कहाँ हम पहुंच गए हैं, क्या हम इतनी गिर गए हैं, हमारा इतनी ईमान गिर चुका है। यकीनन अल्लाह की कसम जो आज हमारे आमाल हैं, हमारी तेरी और मेरी शक्ल तो आज कुत्ते और खिंजीर से भी बदतर हो जाती, जिस तरह के बनी इसराइल की हो गई थी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो पहरा दे रही है कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की शक्लों को तब्दील न करना, अल्लाह इनको कुत्ता न बनाना, अल्लाह इनको खिंजीर न बनाना। अल्लाह अकबर। क्या था कि अपनी कब्र के अंदर एक लालची आदमी उठा, उसको पता चला अदालत में मुझे बाप के अंगूठों की ज़रूरत है, सारी ज़मीन मेरे नाम लाट हो जाएगी। कई महीने के बाद उसने बाप की कब्र को खोला, बाप की कब्र को खोलने के बाद बाप का हाथ लेकर उसने उसके ऊपर अंगूठे लगाए हैं। इतनी भी गिरता है इंसान। ये तेरा और मेरा मुआशरा है, ये तेरे मेरे मुआशरे की अक्कासी है। एक और बदबख्त मैंने देखा, अदालत के अंदर अपनी माँ को लेके आया,
اتنے ضعیف کہ وہیں فوت ہو گئی، کار کے اندر اس کی لاش پڑی ہے، کار کے اندر اس کی میت پڑی ہے۔ وکیل صاحب کو لے کے آیا، کہنے لگا یہ زمین میں نے اپنے نام کرانی ہے، مردہ ماں کے انگوٹھے اس کاغذ کے اوپر لگوا رہا ہے۔ اللہ کی قسم ایسے ایسے حالات اور واقعات سامنے ہیں، انسان زبان سے نہیں بیان کر سکتا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ سگا باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے، بیٹا اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اس سے اور بھی کوئی بندہ زیادہ گر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ رب اکبر کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہرا نہ دیتی اور اگر ان علماء کرام کا سایہ نہ ہوتا، پتہ ہے آپ کو جب یہ علماء کرام اٹھتے ہیں صبح تہجد کے وقت دعا مانگتے ہیں، اللہ اس پورے محلے کی خیر فرما، اللہ اس پورے محلے پر رحمت فرما، اللہ ان پورے نمازیوں پر رحمت فرما۔ ارے جو زنا کر رہا ہوتا ہے، جو شراب پی رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی ان سفید داڑھی والے علماء کے ہاتھ کا اٹھے ہوئے ہاتھ کی اللہ لاج رکھ کر شرابی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، زانی کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آج کہاں پہنچ گئے ہم؟ کیا عدالت کے اندر یہ جھوٹی گواہی مسلمان نہیں دے رہا؟ یہ سود مسلمان نہیں کھا رہا؟ کیا یہ رشوت مسلمان نہیں لے رہا؟ کیا یہ غیبت مسلمان نہیں کر رہا؟ یہ بغض مسلمان نہیں کر رہا؟ یہ بوڑھے والدین جو روتے ہیں، کئی والدین کو دیکھا ہے لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں، بابا جی کیا بات ہو گئی؟ کہتے ہیں جی میرے پترا نے مینو گھروں باہر کر دیتا۔ اسی امت کے لوگ نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جو اپنی ماں کو دھکے مار مار کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کیا وہ یہی مسلمان نہیں ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو بڑا نیک کہہ کر بھی ہر چیز کا ریٹ ڈبل کر دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائی کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے پہلی امتوں کے اوپر عذاب نازل ہوئے، آج اس امت کے اندر نہیں پایا جاتا؟ آج تیری میری گلی کے اندر نہیں پایا جاتا، تیرے میرے معاشرے کے اندر نہیں پایا جاتا، تیری میری بازار کے اندر وہ گناہ نہیں پایا جاتا۔ ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اللہ میری امت کے ان لوگوں کو، اللہ میری امت کے لوگوں کی شکلوں کو نہ بگاڑنا، ان کو کتا اور خنزیر نہ بنانا، ورنہ اگر دیکھا جائے اللہ اکبر، کیونکہ حضرت پیر صاحب بیٹھے ہیں، ایک اللہ والے کا واقعہ یاد آ گیا۔ فرمایا کہ کسی علاقے کے اندر ایک آدمی مسافر آ کر رہا، جو مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں جی یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا مہربانی کرو، اس نے کہا نہیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، انہوں نے کہا جی میں واپس آ رہا ہوں، تو مسجد میں نہ ہو۔ اب وہ کیا کیا، وہ صفوں کے اندر چھپ گیا۔ جب وہ صفوں کے اندر چھپا، میری بات پوری توجہ سے سننا، یہ اللہ والوں کی کرامات ہوتی ہیں، ہم اللہ والوں کی کرامات کو مانتے ہیں۔ صفوں کے اندر چھپا، رات کو وہ اللہ والا آیا، اللہ کے حضور قیام کے اندر اس نے وقت گزارا، قیام کے اندر کھڑا رہا، بڑے زوردار آواز سے وہ روتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ذکر کرنا شروع کیا، جب وہ کہتا تھا اللہ، پوری مسجد نور سے منور ہو جاتی، پھر وہ کہتا اللہ، پوری مسجد نور سے منور ہو جاتی۔ اللہ والے کو پتہ نہیں تھا آدمی چھپا ہوا ہے صفوں کے اندر، وہ آدمی دیکھتا رہا، بڑا پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، صبح کی نماز اس نے اسی اللہ والے کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گیا، پاؤں میں پڑ گیا، کہنے لگا حضرت جی میرے واسطے دعا کرنا، حضرت جی میرے واسطے دعا کرنا۔ فرمایا مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میں نے رات کو دیکھا ہے جو آپ کا اللہ سے تعلق ہے۔ فرمایا کہ میں نے تو تجھے منع کیا تھا۔ کہا حضرت جی بس مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا جا اللہ تجھے کامل انسان بنائے۔ کیا دعا کی؟ اللہ تجھے کامل انسان بنائے۔ اس نے کہا حضرت کوئی بڑی دعا کوئی؟ اللہ والے نے کہا تجھے نہیں پتا جو کامل انسان اللہ ہر ایک کو نہیں بناتا؟ اس نے کہا حضرت کیا بات؟
اللہ والے کو جلال آیا، فرمایا یہ دیکھ جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، اللہ نے پردے ہٹائے، اس بندے کو نظر آیا کوئی خنزیر بیٹھا تھا، کوئی کتا بیٹھا تھا، کوئی ہرن بیٹھا تھا، کوئی جانور کسی رنگ میں، کوئی کسی شکل میں جانور بیٹھا تھا، وہ رونے لگا، دھاڑ ماری، اس نے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا، اللہ والے نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے لگا اللہ والے میرے لیے دعا کرو کہ میں کامل انسان بن جاؤں۔ اللہ والے نے پھر دعا کر دی، کہنے لگا حضرت مجھے ایک بات بتا دیجئے، میری شکل اس وقت کون سی ہے؟ فرمایا تیرے اعمال کچھ بہتر ہیں، تو ایک حلال جانور کی شکل کے اندر ہے۔ میرے بھائی اللہ سے دعا مانگو، اپنے گناہوں پر روو، کوئی پتہ نہیں اس وقت تیری میری شکل کس جانور کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے کتنی محبت سے فرمایا یا عبادی، او میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ میں تجھے کہاں پکاروں؟ کیا جامع مسجد عثمانیہ کے اندر آ کر حضرت پیر صاحب کی خدمت میں درخواست کروں وہ میرے لیے دعا کرے مجھے پھر معاف کرے گا؟ میں بیت اللہ کے آ کر طواف کے چکر لگا کر لبیک اللہم لبیک پڑھوں تو پھر مجھے معاف کرے گا؟ میں مدینہ منورہ میں جا کر روضہ رسول اللہ پہ حاضری دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کروں مجھے پھر معاف کرے گا؟ اللہ میں کیسے آؤں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی جامع مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پہاڑوں میں رہتا ہے مجھے پکار، تو سمندروں میں رہتا ہے مجھے پکار، تو رات کی کالی گھٹاؤں میں رہتا ہے مجھے پکار، کہیں جنگل میں رہتا ہے مجھے پکار، شہر میں رہتا ہے مجھے پکار، دیہات میں رہتا ہے مجھے پکار، پکارنا تیرا کام ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میں تو تیرے بالکل قریب ہوں۔ اللہ آپ میرے کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندے میں تو تیری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو میرے بھائی یہ رات ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگ لو۔ اللہ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، بہت سارے بندے کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سنتے نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ دعا نہیں ہے ہم نے یوں ہاتھ اٹھایا دماغ وہیں ہے، دیکھ وہاں رہی ہے، ہاتھ کے یوں چٹکارے مارنے ہیں، ایسی دعا کے اوپر تو شاید ہمارے اوپر لعنت برستی ہوگی۔ ارے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عِبَادِي عِبَادِي، علماء جانتے ہیں یا متکلم کا صیغہ ہے، بندے جب تم مانگے میرا بن کے مانگ، جب تو مانگے میرا ہو کر مانگ، پورا دھیان میرے طرف ہو، ذہن میرے طرف ہو، دل میرے طرف، دماغ میرے طرف ہو، پوری کی پوری توجہ سے مانگ۔ عبادی عنی فإنی قریب، مجھے اپنے بالکل قریب پائے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، فرمایا بندے جب میرا بن کے مانگے گا تو مانگتا جائے گا میں تیری جھولی بھرتا چلا جاؤں گا۔ تو مانگ تو صحیح۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا، او ایمان والو۔ دیکھو پوری توجہ سے، مطلب یہ ہے کہ ایمان والا بھی گنہگار ہو سکتا ہے، ایمان والے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، او ایمان والے، او ایمان والے۔ اللہ پھر بھی کہتے ہیں گنہگار ہے لیکن مومن ہے، کیا کر؟ توبہ کر، لعلکم تفلحون، تاکہ تو کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے بندے او ایمان والے، او ایمان والے توبہ کر، بشرط توبہ سچی کر۔ توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے سارے کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دینا مجھے اللہ کا کام ہے۔ تو سارے اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محروم ترین ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر کی رات سے جو محروم ہو گیا، حقیقتاً وہ بندہ محروم ہو گیا۔
حقیقتاً وہ بندہ محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ انس بن مالک۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 دعائیں دی تھی۔ فرمایا انس، اللہ تیری اولاد کے اندر برکت پیدا فرمائے۔ ان کی زندگی کے اندر انہیں اللہ نے 80 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے تھے۔ 78 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ دوسری دعا کی تھی، انس اللہ تمہیں مالا مال کر دے، تیرے مال میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ نے مال اتنا دیا تھا، اتنی بھیڑ اور بکریوں کے ان کے ریوڑ تھے، جہاں ریوڑ نظر آتا یہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ منشی ہے حضرت انس بن مالک کا۔ تیسری دعا کی تھی، انس اللہ تیری بخشش فرمائے۔ حضرت انس فرماتے تھے حضور کی 2 دعائیں تو میں اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھ چکا ہوں، اب ایک دعا کا میں انتظار کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے جیسے ہی میری روح قبض ہوگی اللہ میری بخشش فرما دیں گے۔ وہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جو لیلۃ القدر میں محروم ہو گیا وہ حقیقتاً محروم ہو گیا۔ میرے بھائی، اللہ کا مہمان اکثر گزر چکا، جنہوں نے اس کی عزت کی، جنہوں نے اس کا احترام کیا، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور جنہوں نے اس کا بے اکرامی کی، جنہوں نے اس کی بے احترامی کی، جنہوں نے اس کی عزت نہیں کی، وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ وہ دنیا کے اوپر بھی تباہ ہو جائیں گے، آخرت میں بھی تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، حضرت جبریل امین نے بد دعا کی کہ یا رسول اللہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ دیکھو آپ بھی میں بھی اپنے گریبان کے اندر ہم جھانکیں، اپنے اندر ہم دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑیں۔ الاسم ما حاک فی صدری کا، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے کے اندر کھٹکتا ہے۔ جا کر اپنا محاسبہ کرنا، تجھے یہ سارا کا سارا تیرا دل شیشہ دکھا دے گا، تجھے بتا دے گا واقعی تو نے رمضان کا احترام کیا، واقعی تو نے اللہ سے اتنا مانگا، واقعی تو اللہ سے اتنا رویا، واقعی تو نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تو سے راضی ہو چکا ہے۔ تو شکر ادا کرنا اس اللہ کا، جتنے دن باقی ہیں پھر بھی اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر تجھے تیرا ضمیر دستک دے دے، تیرا زمین تجھے آواز دے دے، او بدبخت انسان، تو نے اس ماہ مقدس کی بڑی بے احترامی کی، تو نے اس ماہ مقدس کی بڑی بے احترامی کی ہے، تیری بخشش ہونا مشکل ہے، تو اسی وقت اللہ کے دروازے کے اوپر پڑ جانا، ابھی بھی وقت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روزانہ رات کے وقت اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو؟ 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ دیکھو جو ایمان والے ہیں وہ تو اونچے مقام والے ہیں، نیک لوگ ہیں اونچے مقام والے ہیں، متقی ہیں اونچے مقام والے ہیں، علماء ہیں اونچے مقام والے ہیں، قراء حفاظ دین والے اونچے مقام والے ہیں۔ یہ گناہ گاروں کی بات ہے، ان گناہ گاروں کی بات ہے جو جہنم کے اندر پہنچ چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر رات 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ یعنی جہنم میں جو لوگ ہوتے ہیں جہنمی، پکے جہنمی، اللہ ہر رات 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جب آخری روز آتا ہے، آخری افطاری آتی ہے، آخری رات آتی ہے، اللہ رب العالمین نے پورے مہینے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا، آخری دن سب کے پورے برابر، یعنی 10 لاکھ روزانہ لگاؤ، پورے مہینے میں 3 کروڑ لوگ جہنم سے آزاد ہوئے، اور آخری رات اللہ سارے مہینے کے برابر 3 کروڑ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر میں بھی گناہ گار ہوں، تو بھی گناہ گار ہے، اللہ کی قسم اللہ سے رو، اللہ سے مانگ، اور یہ جو 3-4 دن باقی ہیں، 2 دن 3 دن شاید باقی ہیں، روزانہ رات کو کہہ دے اللہ آج جو تو نے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے، ان میں آج میرا نام بھی لکھ دے۔ اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ آج میرا نام بھی لکھ دے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ آج میرا نام بھی لکھ دے۔ اللہ میرے عمل اچھے نہیں ہیں، اللہ آج تک میں نے عمل اچھے نہیں کیے،
اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں نافرمان ہوں، اللہ کی قسم اپنے اللہ کو جتنی عاجزی دکھائے گا، اپنے اللہ کے سامنے جتنا تو رو لے گا، اللہ کو اپنے بندے کا رونا بڑا پسند ہے۔ فرمایا دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں خون کا گرے، اور ایک وہ قطرہ جو آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے، قطرے نکال دے، دو قطرے نیچے گرنے کی دیر ہے، اللہ کی قسم شاید قطرے نیچے نہیں گریں گے، اللہ کہیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور یہ آخری شراواج ویسے بھی وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے جو امام ہے یقیناً وہ وقت کے ایک ولی اللہ شخص ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاکوانی صاحب یا کوئی بھی اللہ والا کسی کو ایسی خلافت نہیں دیتے، وہ ان کے اندر روحانی جوہر دیکھتے ہیں، ان کے اندر روحانی صفات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جو خود بھی اللہ کے ولی، ان کے والد بھی جنہوں نے کئی سال اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت میاں حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ بھی حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اللہ اکبر۔ جن کے والد بھی اللہ کے ولی، جن کے دادا بھی اللہ کے ولی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے عرض کر دوں، فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو خلافت دے دی، پوری توجہ سے میری بات سننا، ایک بندے کو خلافت عطا فرما دی۔ خلیفہ صاحب آئے، عالم دین ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تقوی کا معیار دیکھو۔ فرمایا مولانا خیریت سے ہیں؟ جی حضرت۔ یا آپ کا کیا لگتا ہے؟ حضرت میرا بیٹا لگتا ہے۔ فرمایا اس کی عمر کیا ہے؟ حضرت اس کی عمر 12.5 سال ہے۔ فرمایا ابھی آپ نے اس کا ریل کا ٹکٹ بھرا، حالانکہ اس وقت انگریزوں کا زمانہ تھا، کہتے تھے یار انگریز کا زمانہ ہے، نہیں دیے تو نہیں دیے۔ فرمایا اس کا ٹکٹ بھرا، حضرت جی اس کا ٹکٹ بھی بھرا۔ فرمایا ٹکٹ پورا دیا یا آدھا دیا؟ حضرت ابھی بچہ ہے، اس کا ہم نے آدھا ٹکٹ دیا۔ فرمایا آدھے ٹکٹ کی لیمٹ تو 12 سال تک ہے، 12 سال کے بعد تو پورا ٹکٹ بھرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ابھی اس اہل نہیں ہو کہ میرے خلیفہ بنو۔ اسی وقت لسٹ منگائی اور ان کو خلافت سے فارغ کر دیا۔ ارے اللہ والوں کے تقوی کا یہ معیار ہوتا ہے، اللہ والوں کے تقوی کا بڑا معیار ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر۔ ابھی حضرت پیر صاحب کا مدرسہ، اللہ اکبر، مجھے تو بڑی حیرانی ہو رہی ہے، جامعہ انوار العلوم فرید کوٹ کے اندر، اللہ اکبر، 45 بچوں کی ابھی دستار بندی ہوگی۔ کتنے بچوں کی؟ 45 بچوں کی۔ کہنا آسان ہے، کہنا مذاق ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے والدین تو خوش ہوتے ہیں، معروف حدیث ہیں کہ حفاظ کے جو والدین ہوں گے قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ حافظ قرآن کی بھی بڑی شان ہوگی۔ اللہ نے جو ان کو شان دی ہے وہ ان اساتذہ کرام کی وجہ سے دی ہے، ان اساتذہ کے صدقے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ ان اساتذہ کا اللہ کتنا مقام بلند کریں گے۔ اور میں آپ ان لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو مدارس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، جو دین والوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم انہی مدارس سے پیدا ہوتے ہیں ختم نبوت کے مبلغ، ختم نبوت کے محافظ، ختم نبوت کے داعی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری انہی مدارس سے۔ ارے تصوف کے میدان، تصوف کے امام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی مدارس سے آئے۔ سیاست کے میدان کے بادشاہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی مدارس سے فارغ۔ اللہ اکبر۔ ارے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی مدارس سے فارغ۔ اللہ اکبر۔ ارے رافضیت کے خلاف مناظر اسلام علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی مدارس کی پیداوار۔ حضرت عبدالستار اللہ اکبر توسی رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام، وہ بھی انہی مدارس سے۔ اے شیخ الحدیث، شیخ الحافظ الحدیث حضرت عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی مدارس سے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مدرسے نے دیا۔
اللہ اکبر، صحابہ پر اپنی جان قربان کرنے والا حق نواز جھنگوی بھی اسی مدرسے نے دیا، صحابہ پر اپنی جان کے ٹکڑے کرا دینے والا علامہ ضیاء الرحمن فاروقی بھی اسی مدرسے نے دیا۔ ارے صحابہ کی خاطر اسلام آباد کے روڈوں کے اوپر 40 سے اوپر گولیاں کھانے والا اعظم طارق بھی اسی مدرسے نے دیا ہے۔ ارے علامہ علی شیر حیدری مناظر اسلام جن کو خون کے اندر نہا دیا گیا، اللہ کی قسم وہ بھی اسی مدرسے نے دیا ہے۔ آپ کو مدرسے نے وہ دیا ہے، میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں حضرت پیر صاحب کی اجازت سے اللہ کی قسم آج آپ کے گھر کی عزت کا محافظ بھی مدرسہ ہے، آپ کے دوپٹے کا محافظ بھی یہ مدرسہ ہے، آپ کے گھر کی آبرو کا محافظ بھی یہ مدرسہ ہے، آپ کے گھر کی تہذیب کا محافظ بھی یہ مدرسہ ہے۔ آج پوری باطل کو سب سے زیادہ تکلیف اسی مدرسے سے ہے، سب سے زیادہ دکھ تو اس کو یہ مدرسہ ہے۔ کیوں مدرسہ دکھتا ہے؟ کہ وہ اس سے اپنی تہذیب کو پھیلانے کے اندر، بے حیائی کو پھیلانے کے اندر، فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اسی مدرسے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی مدرسہ ہے جو وہ اشخاص پیدا کر دیتا ہے جو فحاشی کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اس عوام کو آ کر گائیڈ کرتے ہیں، خبردار یہ فحاشی کا راستہ ہے، خبردار اس راستے پہ جائے گا تیری عزت نہیں بچے گی، یہ راستہ اپنائے گا تیری آبرو نہیں بچے گی، یہ راستہ اپنائے گا تو غلط راستے پہ چلا جائے گا۔ سب سے بڑا آج جو کفر کے مد مقابل، آج جو باطل کے مد مقابل، آج جو یہودیت کو، آج جو عیسائیت کو کھٹکتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے وہ یہی مدرسہ کھٹکتا ہے، یہی مسجد کھٹکتی ہے، یا یہی مولوی کھٹکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جس نے آج تک مدرسے میں 10 روپے بھی دیے، جس نے مدرسے میں 100 روپیہ بھی دیا، جس نے مدرسے کے اندر 1000 بھی خرچ کیا، جس نے مدرسے کے اندر 500 بھی خرچ کیا، رب اکبر کی قسم ہے نہیں معلوم قیامت والے دن جب تو آئے گا اللہ کہے گا جا تیرے کھاتے کے اندر اتنے حفظ قرآن، جا تیرے کھاتے کے اندر صحابہ کی عظمت کے اوپر قربان ہونا، جا تیرے کھاتے کے اندر ختم نبوت کا علم بلند کرنا، جا تیرے کھاتے کے اندر مبلغ اسلام کا ثواب۔ وہ کہے گا اللہ یہ تو میں نے کیا نہیں، مجھے تو حفظ قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ میں نے تو کبھی ختم نبوت کے جلوس جلسے میں شرکت نہیں کی، اللہ میں نے تو کبھی عظمت صحابہ کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے ادھر آ، پیر صاحب کا مدرسہ تھا دان جامع انوار العلوم، جی اللہ تھا، فرمایا انہوں نے آپ سے یہ چندہ لیا تھا، آپ نے 500 روپیہ دیا تھا، 1000 روپیہ دیا تھا، اپنی زکوٰۃ میں سے 5000 دیا تھا، اپنی زکوٰۃ میں 10,000 دیا تھا، جی اللہ میں نے دیا تھا۔ فرمایا انہی کے مدرسے میں سے خرچہ ہوا، مجاہد اسلام یہ پیدا ہوئے، فرمایا یہ مجاہد ختم نبوت پیدا ہوا، صحابہ کے نام پر مر مٹنے والا پیدا ہوا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا وہ رکن بنا، اس نے آگے جتنے اعمال کیے اللہ نے تیرے اس خرچے کرنے والے جو تو نے خرچہ کیا ہے اللہ نے اس کا سارا ثواب اسے بھی عطا کیا ہے اور اللہ نے تجھے بھی عطا کیا ہے۔ یہ فخر والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ آئندہ مدارس پر خرچ کریں گے نا انشاءاللہ، مدارس کے اوپر بھرپور خرچ کیا کرو۔ اور میں حضرت پیر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، میری زندگی کا کم سے کم میرے سامنے یہ پہلا واقعہ ہے کہ طلباء کو نئے موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں، سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔